السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سورۃ الحدید کی آیت میں ہم تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے ڈانٹا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے، جب یہ آیت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے پگھل جائیں، نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہاں اس مقام پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ڈانٹ رہا ہے اور ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے شروع میں گئے تو اس وقت مدینہ کے اندر صحابہ کرام کھیل کود میں اپنے وقت کو زیادہ گزارتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل کر کے ان لوگوں کو ڈانٹا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ تہجد گزار تھے، صحابہ وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہتے تھے، صحابہ وہ ہیں کہ نبی کہہ دیں کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے تھے، کوئی بھی حکم کر دے فوراً بجا لاتے تھے۔ لیکن اگر وہ کھیل کود میں اپنے وقت کو زیادہ گزار دیں تو اللہ رب العالمین صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے۔ لیکن اے لوگوں، آج یہ آیت ہمارے اوپر کہاں فٹ بیٹھ رہی ہے؟ ہم تو 24 گھنٹہ اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں، غلط کاموں میں، حرام کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہم پر کہاں تک فٹ بیٹھ رہی ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہارے درمیان کتنی مرتبہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں، کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی ہے، تمہارا دل پگھلتا کیوں نہیں ہے؟ تم عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمل کی دنیا میں کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ یہ سوال کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس آیت کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس آیت پر ہم کہاں تک کھرا اتر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے جو جملہ کہا ہے اس پر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہیں تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ نے مثال دی کہ اہل کتاب کے پاس ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جب وہ پیغمبر ان لوگوں کے پاس رہتے تھے تو وہ اپنے پیغمبروں کی بات مانا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبروں کا خاتمہ ہوا، جب ان کا انتقال ہوا تو کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہیں تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنے اندر ذرا جھانکیں، غور کریں، کتنی مرتبہ قرآن کی آیتیں سامنے آتی ہیں۔ نماز میں امام پڑھاتا ہے، حافظ قرآن کی آیتیں سناتا ہے، ہم سنتے ہیں، کیا ہمارے دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ رمضان میں تراویح کی نماز میں 300 پارہ مکمل ہم سننا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے؟ ذرا کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے اس بات کا؟ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ نے کہا لولا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، روئی کی طرح ہو جاتا، اور وہ ریزہ ہو کر کے اڑ جاتا، ختم ہو جاتا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ اور آج ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ عمر جیسا سخت دل انسان جو اپنے بہن کو مارتا ہے، جو اپنی بہن کو مارتا ہے، اپنے بہنوئی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اتنا سخت دل انسان تھا کہ اتنی ہمت کر کے وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہوئے
ننگی تلوار لے کر کے نکلا تھا، لیکن جب اپنی بہن کے گھر پہ پہنچتا ہے قرآن کی چند آیتیں اس کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن وہ کتاب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مانیں، اور قرآن کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں تک قرآن کے اندر جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر کھرا اتر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق